مگر کچھ ایسے بھی کم نصیب ہیں جن کی شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کرے ہم ان میں سے نہ ہوں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول غیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کا ذکر فرمایا کہ شب برات میں اللہ ان کو نہیں بخشتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے ان اعمال سے توبہ نہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب نہ کر لے۔ ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات میں جتنی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں شب برات میں جس کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت سر شام سے یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر وہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے، کون ہے مجھ سے توبہ کا طالب، کون ہے مجھ سے مغفرت کا طالب تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کون ہے روزی مانگنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں، کون ہے اولاد کا طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں، کون ہے اپنی حاجتوں کو پیش کرنے والا تاکہ میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کے جتنے بندے کلمہ پڑھنے والے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ جو کلمہ پڑھ کے کلمے کا تقاضا پورا کرتے ہیں، ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب خوش عقیدہ لوگوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ مگر ان میں جو کم نصیب نہیں بخشے جاتے، ان میں اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہیں بخشا نہیں جاتا ان میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ اللہ اکبر، اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے، ان سے معافی طلب نہ کر لے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی خوشی کتنی اہم ہے، ماں باپ کی رضا کتنی اہم ہے، ماں باپ کو خوش رکھنا کتنا اہم ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، نوجوانوں کی توجہ بہت حد تک نمازوں کی طرف بھی ہو رہی ہے، دین کی طرف بھی ہو رہی ہے، عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، عبادتوں کی طرف توجہ بھی کر رہے ہیں، تصوف کی طرف ان کے قدم بھی بڑھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی طرف بھی وہ بظاہر بڑھتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب ماں باپ کے حوالے سے ان کے جذبات دیکھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے دل دکھانے کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ جو ہے احساس نہیں ہے، طبیعت میں حساسیت نہیں ہے۔ آج کا جوان اپنے ماں باپ کو منہ اٹھا کر جب چاہے جو چاہے وہ بات کہہ دیتا ہے، سن لو اور اچھی طرح سن لو۔ مجدد ملت ماضیہ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ ڈائریکٹ تم اپنے ماں باپ سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ آج ایک انسان 4-5 ہزار کی نوکری جس سیٹ کے پاس کرتا ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہے، اس کے سامنے نگاہیں جھکا کر کھڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، حالت یہ ہے آج کل کے نوجوانوں کی، اگر کسی نے احسان کر دیا تو اس کے احسان تلے دبے رہتے ہیں۔ نوکری کسی نے لگا دی، کسی نے کوئی احسان کیا تو بہت اس کو لے کر کے چلتے ہیں، لیکن جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھا، جس ماں نے 2 سال تک کے دودھ پلایا، جس باپ نے اپنی پوری جوانی کا اور اپنی شباب کا علم اپنے بچے کی ترقی اور عروج کے لیے ٹچ دیا، ان ماں باپ کی آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بوڑھے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ سن لو، امام اہل سنت لکھتے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر بیان کرتے ہیں۔ ایسے تم ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے آفیسروں کا احترام کرنے والوں، دنیا کے مالداروں کا احترام کرنے والوں،
سب سے محترم اگر روئے زمین پر آج کی تاریخ میں آپ کے لیے کوئی ہے تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں. امام لکھتے ہیں ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے گفتگو نہیں کر سکتے بلکہ پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لو. اگر تمہارے ماں باپ تمہیں گفتگو کرنے کی اجازت دیں تو پھر ایسے گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون اولاد ہے جو اپنے ماں باپ سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ بلکہ آج تو فلمیں دیکھ کر سیریل دیکھ کر اللہ اکبر دنیا کے اس جنجال کے اندر دنیا اور مغربی تہذیب کے جنجال میں پھنس کر انسان ماں باپ کو کوئی بڈھا کہہ رہا ہے کوئی بڈھی کہہ رہا ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ ماں باپ کے سامنے کہے جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا اگر ماں باپ بیٹھے ہو اور ان کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھنا ہے تو پہلے ماں باپ سے اجازت تو کتاب پڑھنے کی ورنہ ان کے سامنے بیٹھ کر کتاب نہ پڑھو. میں نے سوچا صوفیہ نے یہ کیوں کہا کہ ان کے پاس بیٹھ کر کتاب نہ پڑھو؟ اس کی وجہ یہ ہے کتاب میں دیکھیں گے تو علم ملے گا, ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھیں گے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب آپ مجھے بتائیں ماں باپ موجود ہو تو ان کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو جائے, ان کا دل نہ دکھ جائے. آج کل تو لوگ ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہے. ایک بوڑھا باپ اپنی اولاد کے لیے متمنی رہتا ہے, ایک بوڑھی ماں اپنی اولاد کی منتظر رہتی ہے میرا بچہ گھر میں آئے گا, میری خیریت پوچھے گا, میری خیریت طلب کرے گا. لیکن ماں باپ کی کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں. اللہ اکبر, اس قدر بھی نادان جوان دنیا میں موجود ہے. اگر پارٹی کے لیے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں تو سب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں. کافی کا پیسہ میں دوں گا, کافی کا پیسہ میں دوں گا, چائے کا پیسہ میں دوں گا, کھانے کا پیسہ میں دوں گا. یعنی باہر دوستوں پہ خرچ کی بات ہے تو ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. بہت اچھی بات ہے, میں منع نہیں کرتا, لیکن جب یہی انسان گھر کے اندر آتا ہے اور ماں باپ بوڑھے بیمار ہے تو ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے کیا تیرا باپ نہیں ہے تو نہیں خرچ کر سکتا, کیا تیری ماں نہیں ہے تو نہیں خرچ کر سکتا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. میرے اور تمہارے غیب کا نبی سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دوستوں پر دل کھول کے خرچ کیا جائے گا اور ماں باپ پر خرچ نہیں کیا جائے گا. ماں باپ کے دل یہ دل چھوٹا کیا جائے گا. ارے نادان, یہ دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر, دوست کتنی ہی وفا کرے, کتنی ہی وفا کرے, لیکن اللہ اکبر مرنے کے بعد وہ دوست تیرے کام نہیں آ سکتا مگر وہ ماں باپ جس نے اللہ اکبر شکم سے لے کر کے دودھ پلانے تک اور دودھ پلانے سے لے کر گیلے بستر پہ خود سو کر ہمیں سلانے تک کتنا ہم پر احسان کیا. آج ہم نے ان کے احسان کو فراموش کر دیا, آج ہم نے ان کے احسان کو بھلا دیا. مطلبی دنیا کے چکر میں ماں باپ کو فراموش کرنے والوں اچھی طرح سے سن لو, اگر انسان ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جائے تو اس کو اللہ بھی نہیں ملے. ماں باپ چھوڑ کر, میں بہت اہم بات کرنے لگا, ماں باپ چھوڑ کر اگر کوئی اللہ کی طرف جائے اس کو اللہ بھی نہیں. آج لوگ پسند کی شادیوں کی طرف جا رہے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر. آج لوگ لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کی طرف جا رہے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر. آئیے میں بات آپ سے کروں, ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت علامہ عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی. علامہ عثمان اپنی کتاب میں بات لکھتے ہیں, بہت توجہ سے سننا. حضرت سیدی سلطان العارفین بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ کون ہے؟ یہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی سینئر ہے, پہلے کے بزرگ ہیں. اور حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء جو
جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جو غوث اعظم کے مرشدوں میں آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں با یزید کا مقام ولیوں کی جماعت میں ایسا ہے جیسے جبریل کا مقام فرشتوں کی جماعت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو مقام